الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرت کے سامنے دینی مکاتب کے متعلق علم کے متعلق کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی چیز باقی نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ ساتھ دیں گے، ساتھ میں ان باتوں کو سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرت نے علم دین کی فضیلت اور اہمیت، دینی مکاتب کی فضیلت اور اہمیت بہت سارے کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے علماء کے بیانات میں سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، دانشور آدمیوں سے مقرر اور خاطبوں سے سنا ہوگا۔ میرے بھائی، آپ حضرات کے سامنے علم کے متعلق چند منٹ کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت، آج کے ماحول میں، اس پرفتن زمانے میں ہم لوگ اپنے بچوں کو دینی مدرسے میں، دینی مکاتب میں داخلہ کرانا ہے اور ان کو دنیا کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ آج ہم لوگ اپنے بچوں کو علم دینے سے دور رکھتے ہیں، دینی مدرسے سے دور رکھتے ہیں، علماء سے بھی دور رکھتے ہیں۔ آج ہم لوگ اسکول کی تعلیم کو دین کی تعلیم سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے، اسکول میں پڑھایا ہوا علم نہ قیامت کے دن کام آئے گا، نہ پل صراط پر گزرتے وقت کام آئے گا۔ اسکول کی تعلیم صرف دنیا تک کی محدود رہ جائے گی۔ اسکول کی تعلیم صرف دنیا تک کی محدود ہے، اور قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین کا علم اور مدرسے میں پڑھایا ہوا علم آپ کو دنیا میں بھی عزت دلائے گا، قبر میں بھی ساتھ دے گا۔ اور یہاں تک میں کہنا چاہوں گا کہ مدرسے میں پڑھایا ہوا علم کل قیامت کے دن میدان حشر میں آپ کی سفارش لے گا۔ اس کو یاد کرتا ہے اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے تو اس بچے کی علم کی وجہ سے اللہ اسے بھی عزت دیں گے اور اس کے ماں باپ کو بھی عزت دیں گے۔ عزیزان ملت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا تھا کہ تین چیزیں جو چاہے پسند فرمائے، علم، مال، سلطنت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا۔ کس لیے پسند فرمایا؟ اس لیے پسند فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے علم ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں رہتے ہوئے بھی عزت دلائے گی، مرنے کے بعد قیامت کے دن میدان حشر میں بھی آپ کو عزت دلائے گی۔ عزیزان ملت، میں دو واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ، اس واقعے کو سن کر کون کون عمل کریں گے؟ سب عمل کریں گے انشاءاللہ، آپ کو بھی جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ برادرین اسلام، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن آج کے دور میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو علم دین تعلیم دینے سے دور رکھتے ہیں۔ یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، اگر ہمیں اپنے معصوم بچوں کی خیرخواہ ہے تو انہیں اسکول کے ساتھ ساتھ مدرسے میں داخلہ کرائیں اور انہیں علم دین کی تعلیم دیں، اور قرآن بھی سیکھتے ہیں، احادیث رسول بھی سیکھتے ہیں، دین بھی سیکھتے ہیں۔ جب کوئی بچہ مدرسے میں داخلہ لے کر علم دین حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی علم کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو عزت دیتے ہیں۔ یہ علم ایک ایسی چیز ہے جو کوئی بچہ اس کو پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں تلے پر بچھاتے ہیں۔ عزیزان ملت، اگر آج ہم اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم، احادیث رسول کی تعلیم دے تو آخرت میں یہ بچہ ہمارے لیے شان اور شوکت کا ذریعہ بن سکتا ہے اور آخرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک شخص تھا جس کی خواہش اور تمنا تھی کہ اس کی اولاد میں سے کوئی علم دین ہو، لیکن اس کی کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ جب بی بی حمل سے تھی تو اچانک اس کا شوہر بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ اس بیماری کی حالت میں اس کی دوری فنے سے اس کی روح روانہ کر گئی۔ انتقال سے پہلے اس شخص نے وصیت کی تھی کہ اس کو لڑکا پیدا ہوا تو اسے عالم دین بنانا۔ اللہ کی قدرت سے اس کو لڑکا ہی پیدا ہوا۔ چند دن کے بعد وعدے کے مطابق مدرسے میں داخلہ کرایا۔ چند دن کے بعد ایک دوسرے شخص نے اس مرنے والے کو عذاب میں دیکھا۔ پھر چند دن کے بعد اس شخص نے مرنے والے کو خواب میں دیکھا کہ وہ عیش و عشرت یعنی بڑے مزے کے ساتھ تھا۔ خواب دیکھنے والے شخص نے سوال کیا کہ میں نے اس سے پہلے تم کو بڑے عذاب میں دیکھا تھا کہ تم بڑے عذاب میں
तकल्लुफ तरीके, और आज देख रहा हूँ तो बड़े मजे के साथ, शान और शौकत के साथ तुम अपना वक्त गुजार रहे हो। फिर मरने वाले शख्स ने जवाब दिया कि मेरी इस बीवी ने मेरे इस बच्चे को आज ही मदरसे में दाखिला कराया और आज ही इस बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ा, जिसकी वजह से मेरी मगफिरत हो गई। सब मिलकर एक आवाज में कहो इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हम भी अपने बच्चों को जरूर मदरसे में मकातिब में दाखिल करेंगे, सुम्मा इंशाअल्लाह हम भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत, मैं एक और वाक़या बताकर अपनी बात यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। ये वाक़या हर अपने दिल के कानों से दिल और दिमाग को हाजिर रखकर सुने। ये देखिए, एक नौजवान बेटा चंद दिन से बीमार था, चंद दिनों से इसका इलाज चल रहा था। इलाज करते करते डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया ये नहीं बच सकता, ये मर जाएगा, ये इस दुनिया से रुखसत कर जाएगा। तो बाप रोता हुआ, सिसकता हुआ, तड़पता हुआ अपने बेटे को घर ले आया और बेटा चारपाई पर लेटा हुआ था। तो बेटा और मौत का इंतजार कर रहा था। तो बेटा अपने बाप को बुलाया और खून के आंसू रोते हुए कहा कि अबू जान, आज जो मेरी डिग्री है वो जरा मेरे पास ले आओ। तो बाप अंदर गया और डिग्रियों को लेकर बाहर आया। तो बेटा रोते हुए कभी अपने डिग्रियों को देखता और कभी अपने बाप के चेहरे को देखता और कभी अपने माँ के चेहरे को देखता और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। तो बाप ने रोने की वजह पूछी तो बेटा रोते हुए कहा कि अबू, आपने तो मुझे स्कूल पढ़ाया, फर्स्ट पीयूसी भी पढ़ाया, सेकेंड पीयूसी भी पढ़ाया, काश आप मुझे कुरान पढ़ाया होता तो कितना अच्छा होता, मेरी दुनिया भी संवर जाती और आखिरत भी संवर जाती। तो आज बताओ अज़ीज़ान मिल्लत, कौन कौन अपने बच्चों को इल्मे दीन की तालीम देंगे, कौन कौन अपने बच्चों को हदीस रसूल की तालीम देंगे, कौन कौन अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाएंगे, कौन कौन अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, कौन कौन अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे। तो सब बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला जो बातें बताई गई, सुनाई गई, उन सब पर अमल करने की नेक से तौफीक अता फरमाए। आखिरत दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु अज़ीम।